بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک جلیل القدر صحابی جو بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، مشہور نام ہیں اور طویل عمر پائی، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے، یعنی حضرت انس کی والدہ نے، حضرت انس جب چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ آپ کے سامنے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے مختلف ہدایہ پیش کیے ہوں گے، ہدیے دیے ہوں گے، تحائف دیے ہوں گے. میں اپنا لخت جگر تمہیں آپ کو دینے کے لیے آئی. یہ انس میرا بیٹا ہے، آج سے یہ آپ کا خادم رہے گا. آپ جو کام سپرد کریں گے میرا بیٹا کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو حدیث میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا. حضرت انس خود بیان کرتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی کسی کام کے لیے سپرد کیا ہو اور میں نے نہ کیا تو آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں فرمایا انس ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ کوئی بات آپ نے ان 10 سالوں میں نہیں فرمائی. تو 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس ابن مالک کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، انس کے مال میں برکت عطا فرما، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور اللہ انس کو جنت نصیب فرمانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دعاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعائیں قبول فرمائی، اولاد اتنی کثرت سے عطا فرمائی کہ آپ کی زندگی میں کتنی اولاد کو آپ اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے تھے، اور آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ سب مل کر 100 کے عدد کو پار کر چکے تھے. اور مال کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جو باغ تھا، سارے صحابہ کے جو باغات تھے ان باغات میں سال میں 1 مرتبہ اگر پھل آتا تھا، حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کی دعا قبول کی،
میری عمر بڑھ گئی، میری اولاد میں برکت ہو گئی، میرے مال میں برکت ہو گئی۔ امید ہے کہ جو آخری دعا حضور نے دی ہے، اللہ انس کو جنت نصیب فرمائے، مجھے یقین ہے اللہ نے میرے آقا کی وہ دعا قبول کر لی ہوگی اور اللہ آخرت میں مجھے جنت نصیب فرمائے گے۔ یہ حضرت انس کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو بات کہنا ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر یہ سوچے کہ رہنے دو یار فلاں آدمی بڑا ہے کیا کہے گا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سوچے بغیر جو حق بات ہے وہ پہنچا کر رہتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک مرتبہ حوض کوثر پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے حوض عطا فرمائیں گے اور وہ حوض کا پانی بڑا لذیذ، بڑا شیریں، اور جو ایک مرتبہ پی لے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض پر پینے کے لیے جو آب خورے اور جو پیالے اور جو گلاس اور جو کاس رکھے گئے ہیں وہ اتنی مقدار میں ہیں جیسے آسمان کے اوپر ستارے جگمگاتے ہیں، اس کی تعداد سے زیادہ کپ اس کے اوپر رکھے ہوئے۔ یہ ایک بحث چلی عبید اللہ ابن زیاد کے ہاں، اور عبید اللہ ابن زیاد نے شک ظاہر کیا کہ مجھے تردد ہے ایسا حوض قیامت میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ حضرت انس کو پتا چلا، حضرت انس نے کہا اچھا، اس نے شک ظاہر کیا ہے، چلو میں جاتا ہوں اس کے دربار میں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں بذات خود حاضر ہوئے اور جا کر اس سے سوال کیا کہ کیا تجھے شک ہے حضور کے حوض کے بارے میں؟ بیٹھ میں تجھے حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ آخرت میں مجھے حوض اس طرح کا عطا فرمانے والے ہیں۔ صاف بات کہہ دی، وہاں سے نکل گئے۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے، بہت کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو بھی آدمی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، اگر قدرت ہے ہاتھ سے روک دے، فإن لم يستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روک دے، وإن لم يستطع فبقلبی، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل سے تو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے برا جاننا یہ ایمان کا آخری درجہ۔ ہمارے حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں ایک بات عجیب ذکر فرمائی، طبیعت مچل جاتی ہے اور دل کانپنے لگتا ہے اس بات کو پڑھتے پڑھتے، سوچتے سوچتے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں اپنی ذات پر یہ ایسا ہونے لگتا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرا اپنا بیٹا، میری اپنی بیٹی، میری اپنی بیوی، میرا اپنا وہ شخص جو میرے ماتحت ہے، جسے میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہوں، جسے میں زبان سے کہنے کی طاقت رکھتا ہوں، میرا بیٹا، میری بیٹی اسلام کے خلاف وضاحتہ کو اختیار کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف لباس پہن کر اور عریانیت کے عالم میں بے پردہ ہو کر میری بیٹی میرے گھر سے باہر نکلتی ہے، میں باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، یہ کھلے سر گھر سے نکل رہی ہے، بغیر پردے کے نکل رہی ہے، بغیر برقعے کے نکل رہی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا میں ہاتھ پکڑ لیتا کہ بیٹی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے، گھر میں آ جا، اپنے آپ کو چھپا لے اور ضرورت ہو تو چھپا کر باہر نکل۔ ہم نہیں کہتے ہیں ہمارا بیٹا اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں طاقت دی ہے اللہ نے، ہم چاہتے اس کو ہاتھ پکڑ کے روک لیتے، بیٹا یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، لیکن ہم اسے نہیں کرتے، اور ہاتھ سے تو نہیں روکتے، زبان سے بھی ان کو نہیں کہتے، اور زبان سے تو نہیں کہتے، دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، بلکہ کوئی اور سمجھانے آئے تو ہم لوگ الٹی بات کرتے ہیں۔ کوئی سمجھانا ہے کہ تیرا بیٹا فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، تیری بیٹی کا لباس اچھا نہیں ہے، جانے تو تارو کام کرنے، کوئی نہیں قبر میں تو سوا جوانو چھے۔ یہ ہماری زبان پر جملے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت شیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر میں جس کو روک سکتا ہوں اس کو برائی کرتے ہوئے ہاتھ سے نہ روکوں، زبان سے نہ روکوں اور دل سے برا نہ جانوں،
آج کل کے تو ماں باپ ہمارے ماڈرن زمانے کی دہائی دیتے ہوئے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، کتنا سمارٹ نظر آ رہا ہے، بچی کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ کل کو قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بچے کی تربیت کا سوال مجھ سے کیا جائے گا، میری اولاد کی تربیت کا سوال مجھ سے کیا جائے گا، میری بیوی کے بارے میں دینی امور کے معاملات مجھ سے پوچھے جائیں گے، کل قیامت میں ہمیں ان کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ہماری اپنی بیٹی بے پردہ باہر نکلے، ہاتھ سے ہم نہ روکیں، زبان سے اگر ہم نہ روکیں، اور اگر دل سے برا بھی نہ جانیں، تو حضور نے فرمایا ہے دل سے برا جاننا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں ٹٹولنا چاہیے، گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ میں تو برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا، تو میرا ایمان کس درجے کا باقی رہا؟ یہ سوچنے کی بات۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور حق بات سنا دی، اور حق بات سنا کر پھر وہاں سے نکل بھی گئے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی، اور میں آپ کو ایک بات سناؤں، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی تستر کے علاقے میں، تستر ایک علاقے کا نام ہے، اور وہاں لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان جنگ کر رہے تھے تستر کے علاقے کے ساتھ، اور تستر کا جو بادشاہ تھا ہرمزان، وہ اس لڑائی سے تنگ آ کر اب صلح کرنا چاہ رہا تھا، تو مسلمانوں کے سامنے پیشکش کی کہ میں آپ کے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کا دور چل رہا تھا، تو بادشاہ کو بات کرنے کے لیے جن کے ساتھ بھیجا گیا حضرت عمر کے پاس، وہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس اس کو لے کر گئے، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، کہا یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں کیسے بات کروں، ہرمزان کہہ رہا ہے، تستر کا بادشاہ حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہے اور سوال کر رہا ہے میں آپ کے سامنے کس طرح بات کروں، میں مردہ لوگوں کی طرح بات کروں، یعنی ڈرتے ڈرتے بات کروں، یا آپ مجھے یہ کہو کہ بے خوف ہو کر بات کریں؟ تو میں بے خوف ہو کر بات کرتا ہوں، آپ کیسی بات مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا لا بأس بک، آرام سے بات کرو، ڈرنے کی بات نہیں، میرے سامنے کھڑے ہو، ڈرنے کی بات نہیں، آرام سے بات کرو۔ تو اب اس نے بات چیت شروع کی، ہرمزان نے کہا عمر ایک زمانہ تھا جب تم مسلمان نہیں تھے، ہم آج بھی مسلمان نہیں ہیں، تم مسلمان نہیں تھے، ہم تو ویسے ہی ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں، لیکن تم اور ہم جب اسلام سے دور تھے ہم ہمیشہ تمہارے اوپر غالب رہے ہیں، لیکن جب سے تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ برابر تم غالب ہوتے چلے جا رہے ہو، اور تمہیں پسپا کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ بات چیت جب اس کی ختم ہوئی تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے مشورہ کر رہے ہیں، انس تمہارا کیا خیال ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں، ہرمزان کے ساتھ، تستر کے بادشاہ کے ساتھ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ابن الخطاب اسے چھوڑ دو، ورنہ پیچھے اس کا بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے ساتھیوں کو ختم کر دے گا اس کا لشکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے چھوڑ دوں اسے، میرا دل چاہتا ہے اسے ختم کر دیا جائے، اسے اڑا دیا جائے، اسے تہہ تیغ کر دیا جائے، کیسے چھوڑ دیں، اس نے ہمارے دو بہت بڑے صحابہ کو قتل کیا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا آپ نے ابھی بات کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ڈرو مت، اطمینان سے بات کرو، اور جب کوئی خلیفہ ہو کر اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اپنے سامنے والے سے یہ کہے ڈرو مت، آرام سے بات کرو، اس کے بعد اس خلیفہ کے لیے سامنے والے کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔
حضرت عمر نے کہا کیا بات کر رہے ہو، میں اس کو قتل کر دوں گا، یا پھر جو مسئلہ آپ بتا رہے ہو انس، کسی اور آدمی کسی اور صحابی کو لاؤ جو گواہی دے کہ واقعتاً مسئلہ یہی ہے، ورنہ پھر میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور تم اس کی رعایت کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس سے کچھ فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کہ اللہ کی قسم مجھے ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچنے والا، ایک کوڑی کا فائدہ نہیں پہنچنے والا، لیکن میں تمہیں اے عمر، میں آپ کو حق بات بتلا رہا ہوں، مسئلہ بتلا رہا ہوں، اور میں ابھی گواہ لے کر آتا ہوں جو گواہ یہ بتلائے گا کہ واقعتاً مسئلہ یہی ہے۔ حضرت انس باہر گئے اور باہر ایک صحابی کو تلاش کیا، سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہاتھ پکڑ کر لے آئے اور پیش کیا حضرت عمر کے سامنے، اور حضرت زبیر ابن العوام نے گواہی دی کہ عمر مسئلہ یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے کہ آپ نے جب اسے کہہ دیا بے خوف ہو کر بات کرو تو وہ آپ کی طرف سے امن مل گیا، آپ کی طرف سے اسے اطمینان مل گیا، اور آپ کے لیے اس کو قتل کرنا اب جائز نہیں۔ خیر حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی وہ چھوٹا ہرمزان، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضرت انس کے سلسلے کی، کہ اگر حضرت انس خاموش رہتے اور حضرت عمر اس کو قتل کر دیتے، کفر کی حالت میں ایک آدمی مرتا، لیکن حضرت انس نے جو مسئلہ پیش کیا، ہرمزان مسلمان ہوا، اس کے اسلام لانے کا اگر کوئی سبب بنا ہے تو حضرت انس ابن مالک سبب بنا، اور جتنا ثواب ہرمزان کو مسلمان ہونے کا ملے گا، اتنا ہی ثواب حضرت انس کو اس کی رہنمائی کرنے کا ملے گا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہدایت کا ذریعہ بنے حضرت انس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پر عمل کر کے بتلایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑ دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس کی اس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس روایت کے راوی حضرت انس ہیں۔ میں نے حضرت انس کا تعارف کروا دیا وہ حدیث سنانے سے پہلے، اب وہ حدیث آپ سمجھ لیجئے کہ کیا حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے چہیتے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے محبوب بیٹے۔ حضور فرما رہے ہیں کتنے پیار کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے انس، اگر تو صبح اس طرح کرے، شام اس طرح کرے، یعنی تیرا دن اس طرح گزرے، راتیں اس طرح گزرے کہ ليس في قلبك غش لاحد، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے بارے میں پاپ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے بارے میں عناد نہ ہو، فافعل، اگر تو اس طرح کر سکتا ہے تو کر گزر، اپنا دل صاف کر لے۔ یہ ایک محنت کا کام ہے میرے بھائیوں۔ دل جو ہے نا، دل بدن کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے رہنے کے جو مکانات ہوتے ہیں نا بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملک کا چرواہا یا چھوٹا آدمی یا غریب خاندان کا آدمی جب بادشاہ بن جاتا ہے، حکومت کا ذمہ دار بن جاتا ہے، حکومت اس کو مکان دیتی ہے بہترین رہنے کے لیے، اور عظیم بنگلے میں وہ رہتا ہے، اور عظیم اس کا دفتر ہوتا ہے جس دفتر میں بیٹھ کر وہ سارے ملک پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ نے اعضاء جو بنائے ہیں ہمارے، اس میں دل کو اسپیشل رہنے کے لیے پنجرے کی نما ایک شکل کا ایک مکان دیا ہے۔ سینے کے اندر اس کے اوپر ہڈیاں، اگر آپ اس کا تصور کرو تو ایک مکان گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ جہاں اس ملک کا بادشاہ وہاں رہے گا، بدن کے ملک کا بادشاہ وہاں رہے گا، اور وہ وہاں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے پورے بدن پر۔ آپ کو اور مجھے جب پیر میں کھجلی ہوتی ہے
دل آرڈر کرتا ہے ہاتھ کو کہ اس کو کھجال، تب ہاتھ کھجالتا ہے۔ کوئی چیز پسند آ جائے دل آرڈر کرتا ہے اس کو دیکھو، دیکھتا ہے۔ میں اپنی بات سے ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سنا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں انسانی بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب صحیح سالم رہتا ہے سارا بدن صحیح سالم رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ آپ ایک ڈاکٹری لائن سے اگر دیکھیں اس کو کہ دل پمپنگ کرتا ہے، خون ریفائن کرتا ہے، پورے بدن میں پہنچاتا ہے۔ اگر یہ اپنا کام بند کر دے پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ دل میں جو چیز موجود ہے، خون موجود ہے، ریفائن ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، پورے بدن کو پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا دل میں وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ سارے بدن میں پہنچائے گا۔ اگر اس کے پاس خون ہے وہ سارے بدن کو خون پہنچاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں پلوں سے باندھ لینے والی بات ہے کہ اگر اس دل میں اللہ کی نورانیت ہے تو سارے بدن کو وہ نورانیت ملے گی۔ اس دل میں اللہ کا ڈر ہے تو سارے بدن کو ملے گا۔ اس دل میں اللہ کی معیت ہے سارے بدن کو وہ چیز ملے گی۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ بنتا ہے تو سارا بدن بنتا ہے۔ اس میں اللہ کا ڈر ہے، آنکھوں میں ڈر پیدا ہوگا وہ بدنگاہی چھوڑ دے گی، ہاتھوں میں ڈر پیدا ہوگا وہ چوری چھوڑ دیں گے، ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں گے اور خیانت کرنا چھوڑ دیں گے۔ پیروں میں اگر تقوی آ گیا، دل میں اگر تقوی ہے تو پیر غلط جگہوں کی طرف جانا چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ اس میں ہے وہ سارے بدن میں پہنچے گا۔ اور اگر اس میں پاپ ہے دل میں، اس میں برائی ہے دل میں، اس میں گندگی ہے دل میں، تو سارے بدن میں وہ گندگی سرایت کرے گی۔ پھر آنکھیں بدنگاہی کرے گی، ہاتھ چوری کریں گے، پیر غلط جگہوں کی طرف چل کر جائیں گے۔ اس دنیا کو اگر ہم نے بنا لیا ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس دنیا کو ویران ہونے سے بچاؤ۔ حضور نے کتنی تاکید سے فرمایا میرے چہیتے بیٹے اگر تو صبح کرے شام کرے اور اس طرح کرے کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو تو ففعل، ایسا کر گزر۔ حضور نے آگے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کیا ہے دل کا صاف رکھنا۔ فرمایا ان ھذا من سنتی، یہ دل کا صاف رکھنا میری سنت۔ سفید کپڑے ہم نے پہن لیے سنت سمجھ کر، اللہ تعالیٰ تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عطر لگا لیا اس لیے کہ وہ سنت ہے، امامہ سجا لیا یہ سوچ کر کہ یہ سنت ہے۔ میرے بھائیوں ہم ساری چیزیں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ فلاں چیز کرنی چاہیے، سنت ہے سنت ہے۔ دل کا صاف رکھنا حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے۔ اس سنت پر ہم کب عمل کریں گے؟ دل کی صفائی آ جائے، دل صاف ہو جائے۔ دل صاف یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دل صاف ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بدن کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اسمارٹ بننے کے لیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بال بنا رہے ہیں، کبھی ٹوپی درست کر رہے ہیں، کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں، اور کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب باہر نکلوں گا لوگ دیکھیں گے اور لوگ تعریف کریں گے کتنا خوبصورت آدمی ہے۔ میرے اللہ کے یہاں خوبصورت ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے یہاں اسمارٹ بننا ہو، خوبصورت بن کر جانا ہو تو قرآن نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں مال اولاد دونوں چیزیں کام نہیں آئے گی۔ اللہ آپ یہ دو چیزیں کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام۔ دنیا میں یہی دو چیزیں دادا گیری کا سبب بنتا ہے۔ آدمی مال ہو آدمی کے پاس، مالدار ہو تو وہ اکڑ پھوں میں باہر نکلتا ہے، پیسہ دے کے اپنا کام بنا لیں گے، پیسہ دے دیں، کسی کو مارنا ہے پیسہ دے دیں گے، مار کھلوا دیں گے۔ اور اولاد پر آدمی کو ناز ہوتا ہے، میرے 8 بیٹے ہیں نمٹ لیں گے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں
جن دو چیزوں سے تو دنیا میں اکڑ کے چلتا ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں پہلے نمبر پر سن لے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال قائم آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ تو اللہ کام کیا آئے گا؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر، شرک سے پاک دل لے کر، گناہوں سے پاک دل لے کر، بغض و عداوت و نفاق سے پاک دل لے کر آئے گا، وہ دل کامیاب ہو جائے گا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اپنا دل صاف کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ مجھے بہت عجیب و غریب انداز میں حضرت نے اس کو بیان کیا ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں طبیعت مچل جائے گی اگر آپ حضرات اس کو دھیان سے سنیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک شکایت کرتے ہیں، یا عبدی من تصفتنی، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ تو بندہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو کل قیامت میں جنت میں آنے والا ہے، مجھے پتا ہے، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تو آ کر بسنے والا ہے، تیرے ابا آدم یہاں رہ کر گئے ہیں اور تو وہاں لوٹ کر آنے والا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن تیرے اس گھر میں تیرا ایک دشمن رہتا تھا جس کا نام ابلیس ہے، تیرے آنے سے ہزاروں سال پہلے میں نے تیرے دشمن کو تیرے اصلی گھر سے یعنی جنت سے نکال کر باہر کر دیا۔ اے میرے بندے میں نے تو تیرے دشمن کو تیرے گھر سے نکال دیا، میں اپنا نور، میں اپنی معرفت، میں اپنی روحانیت تیرے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، لیکن تو نے اپنے دل میں میرے دشمن ابلیس کو بٹھا رکھا ہے، میں کیسے اپنا نور تیرے اندر اتاروں؟ میرے بھائیو یہ ابلیس دل میں آ گیا ہے، یہی لڑائیاں کرواتا ہے، یہی بتلاتا ہے فلاں آدمی کتنا بے چین رہتا ہے دل جب خراب ہوتا ہے۔ ایک چوتھے منزلے پر رہنے والا آدمی بلڈنگ میں، بڑی بلڈنگ میں چوتھے منزلے پر نیچے دیکھ رہا ہے، دو آدمی کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کی بات کر رہے ہیں۔ چوتھے منزلے پر کھڑا ہونے والا آدمی اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، کچن میں کام کر رہی ہے، آنے ادھر آ، میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں۔ وہ دوڑتی بھاگتی آتی ہے، یہ نیچے دو غریب آدمی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے تجھے پتا ہے یہ مجھے اڑا دینے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ وہ بیچارے اپنے کام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ تبھی پیدا ہوگی ہمارے اندر جب دل خراب ہو جائے گا۔ دل کو سنوارنے کی ضرورت، ہر آن ہر گھڑی دھیان اللہ کی طرف رہے۔ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب بامبے کالینا میں جو ہوتے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا رسالہ، اس رسالے کا نام ہی یہ رکھا تھا دھیان رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک میں کہاں کھڑا ہوں، میں غلط جگہ کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ حضور یہ فرماتے ہیں اے میرے چہیتے بیٹے انس، اگر تو صبح و شام دل کی صفائی کے ساتھ گزار سکتا ہے تو گزار لے، ان ھذا من سنتی، یہ دل کا صاف رکھنا میری سنت۔ اور آخری جملہ حضور نے فرمایا ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا کل کو جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ حضور کی سنت سے محبت رکھیں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فکر یہ ہوتی تھی کہ جنت ہمیں مل جائے، جنت ہمیں مل۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی بہت خدمت کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ بولو کیا چاہتے ہو، آج کہہ دو تم جو چاہو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو صحابی نے کہا پکی بات، کہا پکا، کہا آپ مجھے وعدہ کرو کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، کہا نہیں یہی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر ایک کام کرو کہ کثرت سجود کے ذریعے سے، یعنی کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے نماز پڑھ کر، کثرت سے نوافل پڑھ کر جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے میری مدد کرو۔
یعنی میں کل قیامت میں جنت میں رہوں گا، تمہاری نمازیں زیادہ ہوگی، تمہاری نوافل زیادہ ہوگی اور تمہارے سجدے زیادہ ہوں گے، تو انشاءاللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے راستے پر چلیں جن سے اللہ راضی ہو، اور اللہ راضی ہوں گے، کل قیامت میں ہمیں جنت ملے گی۔ صحابہ کرام، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایک آدمی آئے، وہ کچھ زمین کا مسئلہ لے کر۔ وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باغ میں باؤنڈری وال، دیوار لینا چاہا تاکہ باغ کی حفاظت رہے، لیکن اس دیوار لینے میں میرا جو پڑوسی ہے اس کا ایک درخت بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے کہا یہ درخت مجھے دے دے، تو وہ منع کر رہا ہے دینے سے۔ میں نے اس سے سوال کیا بیچ دے، تو وہ بیچنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ ہدیہ دے دے، ہدیہ دینے سے بھی منع کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میری دیوار کا کام رکا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تجھ سے یہ درخت جو رکاوٹ بن رہا ہے میں مانگتا ہوں، مجھے دے دے۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں مجھے نہیں دینا ہے۔ بیچ دو؟ کہا نہیں بیچنا ہے۔ کہا ایک درخت مجھے دے دو، تمہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں ایک درخت دلواؤں گا جس کا سایہ 100 سال کی مسافت تک ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں دینا ہے۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی، وہ درخت اگر میں آپ کو کسی طرح دلوا دوں تو آپ نے جو اس کو وعدہ کیا ہے کہ جنت میں اتنا لمبا درخت ملے گا، اتنے لمبے سائے والا، کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل مل جائے گا۔ تو حضرت ابو الدحداح اس آدمی کے پاس گئے، کہا میں تمہیں ایک باغ دیتا ہوں، وہ درخت مجھے دے دو۔ ابو الدحداح کا باغ بہت مشہور تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 درخت کھجور کے ان کے باغ کے اندر لگے ہوئے تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھے، اور اس میں ایک مکان بھی تھا چھوٹا، پانی کا بھی انتظام تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے آپ اپنا باغ مجھے دے دو، یہ درخت میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ ابو الدحداح اس آدمی کو لے کر باغ کا قبضہ دینے کے لیے جا رہے ہیں ایک درخت کے بدلے میں، اور وہ درخت جنت دلوائے گا، میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات۔ تو ابو الدحداح گئے، باغ کے باہر کھڑے ہیں، اندر قدم نہیں رکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں اندر گیا اور دوبارہ باغ کی محبت میرے اندر آ گئی۔ باہر کھڑے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں یا ام الدحداح تعالی، اے دحداح کی امی باہر آ جاؤ۔ کہا آپ اندر آ جاؤ۔ کہا نہیں، یہ باغ اب اپنا نہیں رہا، یہ باغ میں حضور کے ہاتھوں ایک جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ چکا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ ابو الدحداح کی بیوی باہر آ رہی ہے۔ ہم لوگ اگر کوئی چیز مدرسے میں جیب میں 5000 روپے ہو دے دے نا، گھر پہ جا کے پھر کہے بیوی کو کہ 5000 میں مدرسہ میں آپ ہی دیتا، پچھی جوا جی اٹھائی کروا۔ ابو الدحداح یہ کہہ رہے ہیں باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آتا، یہ باغ میں دے چکا ہوں۔ تو ابو الدحداح کی بیوی اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں دیکھ رہی ہے۔ بیوی نے کہا بیٹا پھینک دو پھینک دو، اب یہ باغ ہمارا نہیں، اب جنت میں ہمارا باغ ملے گا، جنت میں ملے گا، چلو چلو باہر نکلو باہر نکلو۔ تو وہ عورت بھی باہر نکل گئی، ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک درخت کے بدلے میں یہ باغ کو دے دیا، درخت حضور کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ صحابہ تھے جنہیں یہ پتہ چل جائے کہ جنت اس راستے پر ملتی ہے، وہ اس راستے کو اختیار کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے جنت قرآن کے راستے پر ہے، ہمیں پتہ ہے جنت سنت کے راستے پر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جنت ابلیس کے راستے پر نہیں ہے، ابلیس کے راستے پر جہنم ملنے والی ہے۔ ہمیں پتہ ہے پر فتن دور چل رہا ہے، اس فتنے کے دور میں ہمیں اپنے دل کو بچانا ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس سے حضور نے یہی فرمایا، دل صاف کر لو، دل صاف کر لو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی اور دلوں کی دنیا ذکر اللہ سے آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔